السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مذہبی جنونی کسی بھی قوم، ملک یا سلطنت میں ہوں، وہ ہمیشہ قوموں کی بربادی اور تباہی کا موجب بنتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں اپنے پیارے پیارے انبیاء دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجے، اور وقت کے لحاظ سے ان کو مختلف قسم کا اپنا پیارا پیغام جہاں دیا، وہاں اسی کے ذریعے بڑے خوبصورت نظام جو ہے وہ بھی عطا کیے، جس میں رہ کے انسان زندگی بسر کر سکے، خوشیوں بھری زندگی، محبتوں بھری زندگی، پیار بھری زندگی۔ یہ تو اٹل حقیقت ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی اپنے پیارے کو بھیجتا ہے، اپنے نبی کو بھیجتا ہے، تو اس کو اپنے بندوں پر جن پہ مظالم ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ رحم آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی اصلاح کے لیے وہ خلق خدا کے لیے اپنے معبود جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ لیکن اس بات کی بھی تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے، مذہبی جنونی جب ان میں پیدا ہو گئے تو پھر انہوں نے اس مذاہب کا ستیہ ناش بھی کیا، اس کی شکل بھی بگاڑی، اور اس کو دنیا میں بدنام کرنے کا وہ موجب بھی بنے۔ کوئی مذہب اسی وقت تک جو ہے وہ با اثر رہتا ہے اور با اثر ہوتا ہے جب تک اس کے علماء جو ہیں اور اس میں جو مذہب کے معاملے میں دنیا کو گائیڈ کرنے والے اور ان کی پبلک کی تربیت کرنے والوں کا جب تک خدا تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق ہو، اور جب یہ زندہ تعلق ختم ہو جاتا ہے اور مذہب جو ہے یا مذہبی جنونی جو ہے وہ مذہب کو کاروبار کے زمرے میں لے کے اپنی اپنی دکانداریاں جو ہے وہ سجا لیتے ہیں، تو پھر مذہب بھی بدنام ہوتا ہے، ظلم بھی بڑھتا ہے، اور قوم جو ہے وہ بھی پستی کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر ایسی لمبی اندھیری رات آتی ہے کہ جس میں کئی نسلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کا کچھ حال جو ہے وہ ہمیں آج کل دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ نظر آتا ہے، جہاں مذہبی جنونی جو ہے وہ اقلیتوں پر مختلف قسم کے ظلم ڈال رہے ہیں اور ان کے حقوق جو ہیں وہ غصب کر رہے ہیں۔ کسی جگہ پہ دکانوں میں داخلہ ممنوع ہے اقلیتوں کے لیے، تو کہیں بڑے بڑے پوسٹر ویزا ہیں کہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، یہ واجب القتل ہیں۔ اور مختلف ملکوں میں، یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں، مختلف ملکوں میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کی وجہ سے وہ ممالک جو ہیں وہ بھی دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں، اور وہاں کی جو پبلک ہے وہ بھی ان ظالموں مذہبی جنونیوں سے بیزار ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انتہائی تکلیف کی حالت میں ہیں، اور جہلاء جو ہیں وہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں جن کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے حالات میں ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ مذہب کے نام پہ میں پھر کہتا ہوں، مذہب کے نام پہ قوم کو تقسیم کرنے والے جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کے، قوم کے اور ملک کے اور بنی نوع انسان کے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ نفرت بے شک شہد کے کٹورے میں بھر کے دیں، وہ کسی اور طریقے سے ان کے اوپر مختلف قسم کے غلاف چڑھا کے دیں، لیکن نفرت تو ہے ہی نفرت۔ ہمارے پیارے خدا نے کبھی کسی سے
نفرت کرنے کا درس نہیں دیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں، آپ کسی انسان کی برائی جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام یہ اچھا نہیں کر رہا، لیکن انسان سے نفرت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ان مذہبی جنونیوں کی پاگلوں والی کارروائیوں کی وجہ سے دنیا میں جو تشدد کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس سے عدل کا نظام تو ان ملکوں میں کم از کم قائم ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور پھر عدل جو ہے، کیا دنیا سے عدل مٹ جائے گا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ پیارا خدا جو ہے وہ اپنے بندوں کی دعائیں بھی سنتا ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اگر انسان ذرا سا غور کرے تو آج جہاں مختلف ملکوں میں یا دنیا کے مختلف حصوں میں اس طرح کی نفرت کی تعلیم دینے والے پیدا ہو گئے ہیں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت بھی پیدا کرتی ہے جو ساری دنیا میں عدل کا نظام جو ہے اس کو فروغ دے رہی ہے، جو محبتیں بانٹ رہی ہے، جو یہ کہتی ہے محبت سب کے لیے اور نفرت کسی کے لیے نہیں۔ اور ان کا جو ایک امام ہے، ان سے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑے بڑے دانشور اور دنیا کے پایا کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان سے مختلف معاملوں میں مشورے لے کے فیض یاب بھی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے خواہ کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، جہاں جہاں بھی وہ لوگ جاتے ہیں وہ پیار کا، محبت کا درس دیتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ ہر آدمی یہ پوچھے گا کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ احمدی ہیں جو اس دور کے امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اکٹھے ہو گئے، اور آج 200 سے زائد ملکوں میں ان کے ماننے والے جو ہیں اس امام مہدی کے وہ پھیل گئے ہیں۔ کوئی ایک بھی ملک دنیا میں ایسا نہیں جو یہ کہے کہ احمدی ہمارے ملک میں آئے اور انہوں نے آ کے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں قومی طور پر یا اجتماعی طور پر کچھ ایسے کام کیے جس سے ہمارے ملک کا نقصان ہو، ہماری قوم کا نقصان ہو۔ اسی لیے یہ جہاں بھی جاتے ہیں اس ملک کے قانون کو فالو کرتے ہیں، وہاں امن و امان قائم کرنے کے لیے حکومتوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے ملکوں کے، وہاں کے رہنے والوں کے، جہاں جہاں یہ جاتے ہیں ان کے عوام کی بھی فی سبیل اللہ مدد کرنے میں کہیں بھی کسی بھی شعبے میں ہچکچاتے نہیں، اور پوری طاقت کے ساتھ ان کا ہر اچھے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم تو مایوس نہیں کہ دنیا میں عدل ختم ہو جائے گا۔ ایک طرف وہ جو ملا کے ہتھے چڑھ گئے، ہاں وہاں تو دن بدن ظلم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور عدل جو ہے وہ مٹتا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ عدل کا نظام جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے اور دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ دنیا میں وہ صبح بہت جلدی دیکھیں گے، وہ سال، وہ مہینے جلد دیکھیں گے جب ساری دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اللہ کرے کہ جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور آج بھی وہ ظالم اللہ کی باتوں میں آ کے مارکیٹوں میں، دکانوں میں ایسے بینر لگا رہے ہیں کہ یہاں فلاں کا آنا منع ہے، فلاں کا آنا منع ہے، اللہ ان کی عقلوں کو جو ہے وہ روشنی دے اور وہ ایسے ملاؤں اور ایسے ظالموں سے، ایسے ملا جو بدترین مخلوق ہیں اس دور کی، ان سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھے، ہماری لیڈرشپ کو بھی اور عوام الناس کو بھی ان سے بچا کے رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔